السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ پیارے بچوں، میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی ساری احادیث اچھی طرح سے دہرا لی ہوں گی اور اپنی امی جی کو سنا بھی لی ہوں گی۔ پیارے بچوں، آپ نے سب احادیث پر پورا عمل کرنا ہے اور انہیں دوسروں کو بھی سنانا ہے۔ ہماری آج کی حدیث بھی گزشتہ تمام احادیث کی طرح بہت مزے کی ہے اور اس کی کہانی تو بہت ہی زیادہ مزے کی ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیں پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہانی سنیں گے۔ ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے شکر۔ ہماری آج کی حدیث کچھ اس طرح ہے: لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے: وہ شخص اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی 4811 نمبر یعنی 4811 نمبر ہے۔ پیارے بچوں، اس حدیث میں ہمیں شکر کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں شکریہ کرنے کی عادت بھی نہیں پڑے گی اور ہم اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ پیارے بچوں، اس حدیث کی پوری تفصیل اور اچھی طرح سمجھ آپ کو آج کی کہانی سن کر آئے گی، اسی لیے آج ہم ابھی اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے شکر گزار اسد۔ اسد کا آج اسکول میں تیسرا دن تھا۔ اس کا دوست احمد بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں اسکول وین سے نیچے اترے تو اسد نے سب سے پہلے ڈرائیور انکل کو جزاک اللہ بولا اور پھر اللہ حافظ کہتا ہوا اسکول کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دوست احمد بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اسکول کے دروازے پر پہنچے تو وہاں پر چوکیدار انکل نے مسکراتے ہوئے ان کے لیے اسکول کا دروازہ کھولا۔ اسد نے ہنستے ہوئے ان کو شکریہ بولا اور وہ دونوں اسکول کے اندر داخل ہو گئے۔ اسکول پہنچ کر اسد اور احمد دونوں اپنے کمرہ جماعت میں پہنچ گئے۔ کمرہ جماعت میں سب بچے موجود تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں کلاس شروع ہو گئی۔ ان کی استاد اپنا سبق پڑھانے لگی۔ ایک کے بعد دوسرا مضمون پڑھنے کے بعد ان کی تفریح کا وقت ہو گیا اور ان کی استاد کمرے سے چلی گئیں۔ وہ دونوں اپنا اپنا کھانا کھانے کے لیے اسکول میں بنے ایک الگ روم میں پہنچ گئے۔ وہاں پر وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک اسد کے ہاتھ سے پاستہ نیچے گر گیا، جس کی وجہ سے میز پر گند پڑ گیا۔ کمرہ میں موجود صفائی کرنے والا پین فوراً کپڑا لے کر آگے آیا اور اس نے جلدی سے صفائی کر دی۔ اسد نے ان کو شکریہ بولا اور اس طرح پین انکل بھی مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان دونوں نے اس طرح اپنا آج کا کھانا شیئر کیا کہ احمد نے اپنے کھانے میں سے کچھ حصہ اسد کو دے دیا۔ اسد نے اپنے دوست احمد کو جزاک اللہ بولا اور کھانا کھا کر اپنے کمرہ جماعت میں واپس چلے گئے۔ ان کی کلاس دوبارہ شروع ہوئی اور استاد کمرہ میں داخل ہوئے۔ سب بچے خاموشی سے پڑھنے لگے
اور اس طرح ان کے آج کی سارے مضمون پڑھا لیے تو استاد کمرہ جماعت سے واپس جانے لگے۔ اسد نے کھڑے ہو کر بہت ادب سے اپنی استاد کو بھی جزاک اللہ الخیر بولا۔ اسد ہر ایک کو شکریہ اور جزاک اللہ بولتا رہا اور احمد اس کی اس حرکت پر حیران ہوتا رہا۔ احمد گھر جا کر بھی اپنے دوست اسد کی ان باتوں کو سوچتا رہا۔ اگلے دن وہ دونوں اپنی تفریح کے ٹائم پر باہر گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جب بھی اسد کا کوئی دوست اس کی کسی بات پر مدد کرتا ہے تو اس کو جزاک اللہ بولتا ہے۔ احمد سے رہا نہ گیا، دونوں کھیل کر واپس آ کر بیٹھے تو اسد نے احمد کو کسی بات پر جزاک اللہ بولا تو اسی وقت احمد سے رہا نہ گیا۔ اس نے اسد سے پوچھا، یہ تم ہر وقت ہر بات پر ہر ایک کو شکریہ اور جزاک اللہ کیوں بولتے ہو؟ اسد نے بولا، کیوں؟ کیا تم نہیں کہتے شکریہ یا جزاک اللہ؟ احمد کہنے لگا، میں بھی کہتا ہوں، لیکن میں تو شکریہ تب بھی بولتا ہوں جب مجھے کوئی تحفہ دیتا ہے یا پھر کوئی مجھے چیز لا کر دیتا ہے، کسی مشکل کام میں مدد کرتا ہے۔ اسد بولا، ہاں تو میں بھی ایسے کر رہا ہوں، میں بھی تبھی شکریہ بولتا ہوں یا پھر جزاک اللہ بولتا ہوں جب کوئی میری مدد کرتا ہے۔ دیکھو یہ جو ہمارے ارد گرد سب لوگ ہیں یہ ہمارے مددگار ہیں، یہ ڈرائیور انکل، یہ گیٹ کے چوکیدار، یہ سب ہماری مدد ہی تو کرتے ہیں۔ ہمارے استاد بھی اگر وہ نہ ہوں، ہمیں پڑھائیں نہ، ہمیں اچھی طرح سمجھائیں نہ تو ہم کس طرح تعلیم حاصل کر سکیں گے؟ تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو شکریہ بھی بولیں۔ احمد کہنے لگا، ہاں بات تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں نے تو اس طرح کبھی نہیں سوچا۔ تم کتنے اچھے ہو، تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا ہے؟ اسد کہنے لگا، میں نے یہ سب کچھ اپنی امی جان اور ابو جان سے سیکھا ہے۔ ہمارے گھر میں تو سبھی ایسے کرتے ہیں، جب امی جان کھانا بنا کر لاتی ہیں اور سب کو دیتی ہیں تو ہم سب مل کر ان کو جزاک اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ابو جان مارکیٹ جاتے ہیں اور ہمارے لیے مزے مزے کی چیزیں لاتے ہیں تو ہم ان کو بھی جزاک اللہ بولتے ہیں۔ اسی طرح ہم سب بہن بھائی جب کسی کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو کوئی بات بتاتے ہیں تو اسی طرح جزاک اللہ بولتے ہیں۔ احمد کہنے لگا، تو کیا تمہاری امی اور ابو بھی تمہیں جزاک اللہ کہتے ہیں؟ اسد بولا، ہاں ضرور، جب ہم ان کی کوئی مدد کرتے ہیں، ان کو پانی کا گلاس لا کر دیں، ان کی کوئی چیز ان کو لا کر دیں یا کسی کام میں ان کی مدد کر دیں تو وہ بھی ہمیں اسی طرح جزاک اللہ بولتے ہیں۔ احمد کہنے لگا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو تم لوگ بہت اچھا کرتے ہو۔ اسد بولا، بالکل، میری امی جان کہتی ہیں کہ جو شخص شکریہ ادا نہیں کرتا وہ دوسروں سے فائدہ بھی نہیں حاصل کر سکتا، اور پھر اگر ہم انسان ایک دوسرے کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی عادت بھی نہیں بنے گی، اور اللہ کے تو ہم پر بے حساب احسانات ہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں،
اللہ ہماری کس کس طرح مدد کرتا ہے، تو پھر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کا اور اس کی مخلوق کا شکریہ ادا کریں۔ احمد بولا بالکل ٹھیک کہا تم نے، آج سے میں بھی ایسا ہی کروں گا، میں بھی ہر ایک کو شکریہ ضرور بولوں گا۔ لیکن ایک بات مجھے اور بتاؤ۔ اسد بولا ہاں ہاں کیوں نہیں، پوچھو، میں ضرور بتاؤں گا۔ احمد کہنے لگا یہ تم کبھی کبھی شکریہ اور کبھی کبھی جزاک اللہ کیوں بولتے ہو؟ اسد احمد کی بات پر مسکرانے لگا اور کہنے لگا وہ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو ہم جزاک اللہ نہیں کہہ سکتے، جیسے کہ یہ صفائی والے پیون اور گیٹ پر کھڑے چوکیدار، لہٰذا ان کو میں شکریہ بول دیتا ہوں، اور ہمارے استاد اور باقی لوگ جو سب مسلمان ہیں ان کو جزاک اللہ بولتا ہوں، اس لیے کہ چوکیدار اور پیون مسلمان نہیں ہیں۔ جزاک اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو تم نے میری مدد کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ کر کے اس کا بدلہ دے اور تم سے خوش ہو، لہٰذا اس طرح سے تو یہ ایک دعا ہوئی، اور یہ دعا ہم غیر مسلم کے لیے تو نہیں کر سکتے، اور نہ ہی غیر مسلم کو اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ہم ان کا شکریہ بولتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کا اخلاق بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں ان کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ چھٹی کا وقت ہو گیا، اور وہ دونوں خوشی خوشی بستہ اٹھا کر چلے گئے۔ پیارے بچوں، ہم نے ابھی سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہر ایک کو احمد اور اسد کی طرح شکریہ بولنا ہے، اور اسی طرح جزاک اللہ کہنے کی بھی عادت ڈالنی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو شکریہ بولیں گے، جزاک اللہ بولیں گے، تو پھر اس کے بعد ہمیں اللہ کو بھی شکریہ بولنے کی عادت پڑے گی، کیونکہ شکریہ کہنے کا سب سے زیادہ حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے، جس نے ہمیں بن مانگے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اچھی صحت دی ہے، والدین دیے ہیں، اس کائنات میں اتنی مزے مزے کی چیزیں بنائی ہیں، اور ساری چیزیں ہمارے اختیار میں رکھتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے شکریہ کہنا نہیں بھولنا، اور اس کے بعد آپ نے یہ حدیث اپنی ڈائری پر اچھی سی پیاری سی کر کے نوٹ کر لینی ہے، اور پھر اس کو یاد کر لینا ہے۔ پیارے بچوں، ہر اچھی بات لکھنے کے بعد یاد کرنا، اور یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا، اور جب عمل کریں تو اس کے بعد دوسروں کو بتانا بھی بہت ضروری ہے، لہٰذا آپ نے آج کی حدیث دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے۔ اور شیئر کیسے کریں گے؟ ایک تو آپ خود بتائیں گے، اور دوسرا جب آپ سب کو شکریہ یا جزاک اللہ بولیں گے تو وہ خود بھی یہ سب کچھ سیکھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، پھر ملیں گے ایک پیاری سی حدیث اور ایک مزے کی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔